مقدس کا ارشاد فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس بندے پر، جس سوسائٹی پر، جس نسل پر، جس شخص پر جتنا زیادہ احسان کر دے، اس بندے کو چاہیے، اس نسل کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت پر احسان فرمایا اور اپنے ارشاد فرما دیا اے دنیا کے لوگوں، تم آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، تم آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، اسلام آیا پیار و محبت کی تعلیم لے کر کے آیا، تمہیں لڑنا بند کروا دیا، تمہاری لڑائی کو، تمہارے جھگڑے کو پیار و محبت کی شکل میں، الفت کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور رب نے ارشاد فرما دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اے دنیا کے لوگوں، تم آپس میں مل جل کر رہو۔ اے دنیا کے لوگوں، تم ایک دوسرے سے ہتھیلی سے ہتھیلی، کندھے سے کندھے ملا کر رہو، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے لوگوں، کیا تمہیں یاد نہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک بکری کھیت میں چل لیا کرتی تھی تو 100 سال تک لڑائی چلا کرتی تھی۔ اسلام آیا، پیار و محبت کی تعلیم لے کر کے آیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین الفت۔ نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا ہے، کمانا، انجوائے کرنا ہے۔ پھر بھائی میرے دوستو، کوئی سگریٹ پینے میں مست ہے، کوئی جوا تاش کھیلنے میں مست ہے، کوئی چیٹنگ کرنے میں مست ہے، کسی کو شراب میں سکون مل رہا ہے، کسی کو زنا میں سکون مل رہا ہے، کسی کو عیاشی کرنے میں سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس لیے ہم آپ کو نہیں بنایا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار ہے۔
درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبروں پر، خصوص بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، جنہوں نے کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہم اور آپ کو دکھایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں اور بدعمالیوں سے بچنے پر ابھارا۔ معزز سامعین کرام، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ آئی ہوئی۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر بے شمار خرافات کیے جاتے ہیں۔ کھانے کے نام پر، عقیدے کے نام پر، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر نوحہ اور ماتم کرتے، عورتیں اپنے سینے کو چاک کرتی، اور افسوس کی بات کہ اس مہینے کے اندر اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ اجمعین پر برسر اسٹیج ان کو گالیوں سے نوازتے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ صحابہ کرام جو دنیا کے اندر آئے، نیکیاں کماتے رہے اور نیکیوں سے اپنی جھولیوں کو بھرتے رہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے چلے گئے، تو نیکیوں کا انبار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر پہنچے۔ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اسی مہینے کے اندر، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ بے شمار خرافات ہوتے ہیں میرے بھائی میرے دوستو۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی مقدس ہستیوں کا تذکرہ کروں گا جو افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان، سب سے مقدس جماعت، سب سے مقدس گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ اسٹیٹس صرف اور صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان کو فالو کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ، ایک پارٹ، ایک جز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شمار قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے میرے بھائی اور دوستو۔ صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ ان کی مختلف پہلوؤں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ کن پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے؟ ان کا جذبہ شہادت، ان کا جذبہ ایمانی، یا ان کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ، ان کا جذبہ محبت رسول، ان کا جذبہ اطاعت، بے شمار پہلوؤں کے اندر میرے بھائی میرے دوستو صحابہ کرام کی سیرت بٹی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ پہلوؤں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آئیے جان لیتے صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔
حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابہ وہ ہیں اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا، ایمان کی حالت میں نبی سے ملا، اور ایمان کی حالت میں اس انسان کی وفات ہوئی، وہ صحابی۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے نبی سے محبت کرنے والے، آغوش نبوت کے فرمودہ، درسگاہ نبوی کی تربیت یافتہ، کتاب و سنت کے سچے علمبردار تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اخلاق کا تذکرہ، جن کے کیریکٹر کا تذکرہ، جن کے صفات کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، اور دنیا کے اندر جتنی بھی آکاشی گرنتھ ہیں، جو آکاشی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز میں فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کے لیے، اپنے نبی کے سپورٹ میں، اپنے نبی کی محبت میں اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی پیاری چیز ہوتی ہے انسان اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنوں کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کٹایا، اسلام کے لیے کٹایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیار بنا دیا کہ اگر ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سچے مومن بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا ایمان ویسے ہونا چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں میرے بھائی اور دوستو جن کو اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کیا۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سلیکٹ کیا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے چنا، آخری نبی کے لیے چنا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سلیکٹ کیا کہ یہی ہمارے نبی کے صحابہ بنیں گے۔ یہ صحابہ ہیں بھائی، آج ان کو برسر اسٹیج گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کا ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے، ایسے چاہنے والے دیے، ایسے محبت کرنے والے دیے جو آپ کے اوپر مر مٹنے والے ہیں، جو آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کا سپورٹ کرنے والے، ایسے ساتھی ہم نے آپ کو دیا۔ اگر ہم صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو جاننا چاہتے ہیں، قدر و منزلت کو جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، محمد اللہ کے رسول میسنجر ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے اور دشمنوں پر بڑے سخت۔ اور ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری حالات کیا ہے؟ ہم غیروں سے محبت کرتے ہیں اور اپنوں کو دور بھگاتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ صحابہ کی سیرت نہیں ہے، یہ ہماری سیرت ہے کہ غیروں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کا ارشاد فرمایا
الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس بندے پر، جس سوسائٹی پر، جس نسل پر، جس شخص پر جتنا زیادہ احسان کر دے، اس بندے کو چاہیے، اس نسل کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت پر احسان فرمایا اور رب نے ارشاد فرما دیا، اے دنیا کے لوگوں، تم آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، تم آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، اسلام آیا، پیار و محبت کی تعلیم لے کر کے آیا، تمہیں لڑنا بند کروا دیا، تمہاری لڑائی کو، تمہارے جھگڑے کو پیار و محبت کی شکل میں، الفت کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور رب نے ارشاد فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے دنیا کے لوگوں، تم آپس میں مل جل کر رہو۔ اے دنیا کے لوگوں، تم ایک دوسرے سے ہتھیلی سے ہتھیلی، کندھے سے کندھے ملا کر رہو، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے لوگوں، کیا تمہیں یاد نہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک بکری کھیت میں چر لیا کرتی تھی تو 100 سال لڑائی چلا کرتی تھی۔ اسلام آیا، پیار محبت کی تعلیم لے کر کے آیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار تھے، جو ایک دوسرے سے دشمنی کرنے کے لیے تیار تھے، اسلام آیا، قرآن کا پیغام آیا، نبی کی محبت میں ایک دوسرے کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر مر مٹنے والے بن گئے۔ یہاں تک کہ ایک بھائی کو تکلیف ہوتی تو اس تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتے، جبکہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ اگر رشتہ ہے، تعلق ہے تو اسلام کا رشتہ ہے، اگر رشتہ ہے تو نبی کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے۔ اس رشتہ، یہ رشتہ جو ہے وہ خون سے بڑھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ہم اور آپ کو یہی پیغام دیا۔ آج معاشرے کی حالت کیا ہے، معاشرے کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک بھائی جو ایک ماں کے بدن سے پیدا ہوا، ایک باپ کی نطفے سے پیدا ہوا، لیکن دونوں ایک دوسرے میں بات نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہاں تک کی بات آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے جنازے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھیا ہمارے مرنے پر تم مرے، جنازے میں نہیں آتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صفات نہیں تھی، ان کا یہ اخلاق نہیں تھا، ان کا یہ کردار نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے تھے، آخرت کے لیے کرتے تھے۔ یہاں اگر مطلب نہ ہو تو بیٹا بھی باپ کی خدمت نہیں کرتا، مطلب نہ ہو تو بیٹا بھی باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، مطلب نہ ہو تو بہو کی ساس کی خدمت نہیں کرتی۔ مطلب کے لیے یہ دنیا ہے، مطلب کچھ ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی میرے دوستوں، جنگ یرموک کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میرے چچا زاد بھائی اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، میں ان کے پاس گیا کہ تاکہ میں ان کو پانی پلا سکوں، ایک مشکیزہ پانی کا لے کر میں ان کے پاس جاتا ہوں اس میدان کی جنگ کے اندر کہ ان کو پانی پلا سکوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو ایسی کنڈیشن میں پایا کہ بالکل مرنے والے جاکلی کے عالم میں پایا۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور پانی پلانے کی میں کوشش کرتا ہوں
اتفاق سے ایک دوسرے بھائی کی کراہنے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، پیاسے ہونے کی آواز آتی ہے کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پانی مت پلاؤ، میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی رشتہ نہیں، رشتہ ہے اسلام کا رشتہ، بس نبی کا رشتہ ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس گیا، اتنے میں تیسرے زخمی شخص کی کراہنے کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا صحابی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پانی پلاؤ، یعنی تیسرے شخص کو۔ فرماتے ہیں کہ میں تیسرے شخص کے پاس جب گیا، دیکھتا ہوں اس کے روح قبض ہو چکی، وہ اللہ کے پیارے ہو چکے۔ دوسرے کے پاس آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مر گئے، اور اپنے بھائی کے پاس آتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، آپ ذرا سوچئے، کوئی رشتہ داری نہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور حالت یہ ہمارے معاشرے کی کہ سگا بھائی اگر زمین ایک بتا ادھر ادھر ہو جائے تو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، اور جو ہے کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، گواہوں کو، وکیلوں کو ہائر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو غلط طریقے سے حاصل کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا تھا، اپنی آخرت کو بنانا تھا۔ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا ہے، کمانا، انجوائے کرنا۔ میرے بھائی، میرے دوستو، کوئی سگریٹ پینے میں مست ہے، کوئی جوا تاش کھیلنے میں مست ہے، کوئی چیٹنگ کرنے میں مست ہے، کسی کو شراب میں سکون مل رہا ہے، کسی کو زنا میں سکون مل رہا ہے، کسی کو عیاشی کرنے میں سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس لیے ہم اور آپ کو نہیں بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے اس لیے ہم اور آپ کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمارے معاشرے کی جو سچویشن ہے، جو کنڈیشن ہے، نوجوانوں کے دلوں سے اللہ نے سکون کو ضبط کر دیا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صاحب ہم کو نیند نہیں آتی ہے، چین و سکون قرار نہیں ہے مجھے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ نشے کی گولی کھا کر سوتا ہے، واللہ نشے کی گولی کھا کر رات کو سوتا ہے، ہیڈ فون لگا کر سوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب انسان گنہگار ہو جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو قرآن سے، اپنے نبی سے، مسجد سے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے پتھر کا ہو جاتا ہے، سیاہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا، خیر کا کام کرنے میں اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی کہتا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں، چلو آتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، اچھا کام کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کو سکون آتا ہے برائی کرنے سے۔ مثال کے طور پر ایک زانی آدمی، زنا کرنے والا انسان، زانیہ عورت، اس کو سکون کب ملے گا؟ جب تک کہ وہ زنا نہیں کر لے گا۔ ایک شرابی آدمی، اس شخص کو سکون اس وقت ملے گا جب تک کہ وہ شراب نہیں پی لے گا۔ ایک جوا تاش کھیلنے والا آدمی جوا تاش نہیں جب تک کھیلے گا اس کو سکون نہیں آئے گا۔ ایک آدمی جب تک غلط نہیں کر لے گا، جب تک جھوٹ نہیں بول لے گا، جب تک عیاشی نہیں کر لے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر زندگی کا مقصد کمانا، کھانا اور انجوائے کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو انسان نہیں بناتے، ہم اور آپ کو جانور بھی بنا سکتے تھے، پیڑ پودے بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا، نبی کا امتی بنایا، تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اپنی آخرت کو بنائے، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لے۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے اسلامی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ میرے بھائی میرے دوستو، اگر انسان نوجوان زندگی کے اس مقصد کو سمجھ لے، جان لے، تو شراب کے اڈوں پر مسلمان نظر نہیں آئے گا، زناکاری کے اڈوں پر مسلمان نظر نہیں آئے گا، جوا تاش کھیلنے کے اڈے پر مسلمان نظر نہیں آئے گا، عیاشی کرنے والا نظر نہیں آئے گا، ہماری ماں بہنیں پردگی کے ساتھ گھومنے والے چوراہوں پر نظر نہیں آئے گی، وہ پردگی کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ جائے۔ اگر زندگی کے اس مقصد کو سمجھ لے کہ اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، میرے بھائی میرے دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت مراد کو بتلاتی ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نوجوان مرد، نوجوان بچے، نوجوان عورتیں، نوجوان لڑکیاں، یہ سماج کی ریڑھ ہوتی ہے۔ ریڑھ سمجھتے ہیں نا، یہ ہڈی پیچھے والی ہے، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ سماج اور سوسائٹی کا ریڑھ یہ نوجوان قوم ہے، یہ نوجوان عورتیں ہیں۔ اسی لیے جس قوم، جس سماج اور سوسائٹی کے نوجوان بگڑ جائے، بے راہ روی ہو جائے، وہ قوم، وہ سماج برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس قوم، جس سماج کی عورتیں سدھر جائیں، نوجوان مرد سدھر جائیں، وہ سماج، وہ سوسائٹی سدھر جائے۔ آپ دوسری قوموں کو دیکھیے، نوجوانوں کے اندر ایک یونٹی ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے، تو دوسری قوموں کے اندر قدم بقدم نوجوان نظر آتے ہیں۔ اگر نظر نہیں آتے ہیں تو ہمارے مسلمان نوجوان نظر آتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، نوجوانوں کے آگے بڑھنے کے بغیر، نوجوانوں کو قدم اٹھائے بغیر آج تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں۔ اسلام کو سینچنے والے یہ نوجوان صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، جو گروپ تھی، نوجوانوں کی جماعت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان صحابہ سے جو ایمان لائے، انہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سیکھا، اور یہی چیز ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو مسلمانوں کا جو اصل فیچر ہے یہ نوجوان ہے، ان نوجوان کو برباد کر دو، ان کو شراب کی لت لگا دو، ان کو لڑکیوں کی لت لگا دو، ان کو انٹرنیٹ کی لت لگا دو، ان کو موبائل کی لت لگا دو، اسلام ویسے برباد ہو جائے۔ آج جو مسجد اقصی کے جو حالات ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی میرے دوستو، آج سے 700 سال پہلے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے اس مسجد کو آزاد کیا۔ اس وقت ان لوگوں نے لڑکیوں کا استعمال کیا۔ آج ٹیکنالوجی بدل گئی، آج ان لوگوں نے انٹرنیٹ کا سہارا لے لیا، غلط فلموں کا، بلو فلموں کا سہارا لے لیا، اور ہمارے نوجوان ان کی شب و روز اسی میں گزر، پوری رات جو ہے موبائل آن لائن رہتی ہے، اسی میں بزی رہتے ہیں، اور صبح ہوتی اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اس نوجوان کو برباد کیا جا رہا ہے، اس آنے والی جنریشن کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کی، صحابہ کرام کی، صحابیات کی سیرت کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح نہ کیا، صحابہ کرام کی سیرت کو نہ پڑھایا، تو ہم اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی بستروں سے
گانے کی آواز، ان کے کانوں میں ہیڈ فون دیکھیں گے، بستروں سے گانے کی آوازیں سنیں گے، صبح سویرے قرآن کی آیات کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن آج ان کے تکیے کے نیچے موبائل نظر، ہیڈ فون نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستوں، اپنی بچوں کی بچپن سے ہم جو ہے ان کو تربیت کریں، ہم اپنے صحابہ کرام کی صحابیات کی سیرت کو پڑھائیں۔ میرے بھائی میرے دوستوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ آج ان کو فکر ہوتی ہے اپنے کیریئر کی، اپنی جو ہے دنیا بنانے کی، سنوارنے کی، اچھا پہننے کی۔ میرے بھائی میرے دوست، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اچھا کھائے نا، آپ اچھا پہنے نا، آپ کا گھر اچھا نہ ہو، آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، اسلام منع نہیں کرتا، آپ بالکل کیجئے، لیکن آپ آخرت کو مت بھولیں، اپنے نبی کو مت بھولیں، اپنے آخرت کو مت بھولیں۔ آج نوجوان بالکل بھول چکا ہے، اس کو اپنے قوم کی بچوں کی کوئی فکر نہیں، اس کو اپنے قوم کے علماء کی کوئی فکر نہیں، مسجد کی مدرسے کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہونی چاہیے، کیوں؟ ہم مسلمان اسلام کو ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم تو فیشن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں فیشن کے پیچھے بھاگی جا رہی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے فیشن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی، اس زمانے میں بڑے فیشنیبل تھے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا، اس سے پہلے کا ان کا واقعہ ہے۔ یہ اس زمانے میں برانڈ جوتا استعمال کرتے تھے، یمن سے ان کا جوتا آتا تھا، اور ان کی ہیئر اسٹائل، ان کا جو بال تھا الگ انداز سے ان کا کٹتا، اور میرے نوجوان ساتھیوں، ان کا جو کپڑا تھا، جو کپڑا پہنتے تھے، لباس پہنتے تھے، وہ دونوں ٹائم لباس کو چینج کر کے پہنتے تھے۔ آج کتنے لوگ ایسے مالدار ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ دونوں ٹائم لباس کو چینج کریں۔ اس زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ٹائم لباس کو چینج کر کے پہنتے تھے، اور دوبارہ جو ہے اس لباس کو اپنے جسم پر نہیں ڈالتے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، بڑے عیش و عشرت کی زندگی۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ایسا خوشبو لگاتے تھے کہ جس خوشبو کو جب لگاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہکتی تھی، جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہکتی تھی، اور صحابہ کرام پہچان جاتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کو سونگھ کر پہچان جاتے تھے کہ اس گلی سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی زندگی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم لوگ رشک کرتے تھے ان کی خوشحالی پر، ان کی زندگی پر، لیکن وقت بدل گیا، حالات بدل گئے۔ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر میں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، تم گھر سے چلے جاؤ۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام منظر دیکھتے ہیں کہ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کپڑوں کی مثالیں دی جاتی تھی، جن کے چپلوں کی، جن کے جوتوں کی مثالیں دی جاتی تھی، جن کے ہیئر اسٹائل کا مثالیں دی جاتی تھی، جن کی خوشبو کی مثالیں دی جاتی تھی، اور جن کے کپڑوں کی مثالیں دی جاتی تھی، آج حالات میں کنڈیشن یہ ہے کہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو لباس پہنے وہ بھی چاروں طرف سے پھٹے ہوئے ہیں۔ پھر نوجوان ساتھیوں، وہ بھی ایک نوجوان تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، داروں کے دار رونے لگے ان کی پچھلی زندگی کو سوچ کر کے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ آج ہم اپنی نیت کو قربان کر کے مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، پھر ہم جو ہے کس چیز کی اللہ اور اس کے رسول ہم سے امید کریں قربانی کی۔ اور سنیے میرے بھائی، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، کروڑ پتی باپ کے لڑکے ہیں، لیکن کفنانے کے لیے کفن نہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، اور جو کفن ہے اتنا چھوٹا کفن ہے کہ سر ڈھکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر ڈھکا جاتا ہے تو سر۔ یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام منظر دیکھتے ہیں میرے بھائی میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ میرے بھائی میرے دوستو، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہی ایمانی جذبہ پیدا فرما جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تھا۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے شفائی کو عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین قرض داروں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ اسلام پر خاتمہ و ایمان پر، آمین۔